ایک بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہوئے، اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہوئے، حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے، ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا، ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاد کرنے چلے گئے۔ اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے، ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے، کہنے لگے سنبھال کے رکھنا، اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر ہی نہیں آئے، اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیعہ محدث بن چکے ہیں، مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں، بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا۔ واپس آئے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی، وجود بڑا تگڑا تھا، کمزوری آ گئی، آئے نیزہ پکڑا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں گھر ہے، دروازے پہ دستک دی، حضرت ربیعہ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا ہے؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ، تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ بات تیز ہونے لگی، آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا، اور دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی، کہنے لگی ربیعہ پیچھے ہٹ جا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد ہیں۔ اندر آئے، باپ بیٹا ملے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بڑا روئے، 27 سال کے بعد باپ لوٹا، 27 سال کے بعد بڑے روئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیعہ جلدی سے وضو کیا، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ جناب عبد الرحمن فروغ نے بھی کھانا وانا کھانا تھا، کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا، پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو، عصر کی نماز پڑھ کے آؤ پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں، آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد گیا، عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے، گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا، سادے عام لباس میں، مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے، سر پہ امامہ ہے، خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر، نبی پاک کے منبر پر بیٹھ کر، پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں، عام جگہ نہیں، نبی پاک کے حضور کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اتنا بڑا مقدر۔ کہتے حضرت امام مالک جیسے لوگ، خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں، ان سے درس لے رہے ہیں۔ جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میری نظر اٹھی، کچھ بوڑھا ہو گیا تھا، کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے، پہچان نہ پایا۔ ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا، یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ، ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا، دیکھتے نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون؟ تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ربیعہ نام ہے۔ کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا۔ کہتے ہیں میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے، میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے۔ کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کر دیے، میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دیے، 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے۔ تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا قربان جاؤں، میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرا بیٹا بھی دین کے رستے پہ لگا دیا۔ میرے بھائی اللہ سے جوڑا ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو، رب کریم والا بنایا ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو۔ اور پھر جب ارشاد فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی برائی، ایک لقمہ حرام سے بھی وہ لوگ بچے، اور پھر جو آیت نمبر 18 نے کہا کہ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹے منہ پھیر کے نہ جا، پھیر کے نہ جا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تربیت دیتے ہیں، کہتے ہیں اس بچے کے ساتھ نہ پھرا کر، یہ غریب ہے،
اس کے ساتھ نہ پھرا کر. ولا تمشی فی الارض مرحا. حضرت لقمان بیٹے سے کہتے ہیں منہ پھیر پھیر کے لوگوں سے بات نہ کر اور اکڑ اکڑ کے نہ چل. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ کو وہ پسند ہی نہیں جو اکڑ اکڑ کے چلے اور اترائے. ابھی بھی رواج ہے. کہتے ہیں دوستی لگانا تو اپنے برابر کے دوستوں سے, ایسے نہ وہ ہمارا سٹیٹس ہی نہیں. ابھی بھی وہ فرق, جو تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. عاجزی کا درس دیا اپنی اولاد کو, عاجزی کا. ان کو ادب سکھایا, ان کو انکساری سکھائی, لوگوں کے اندر مل بیٹھنے کا درس دیا. جو آدمی انکساری والا ہوتا ہے, عاجزی والا ہوتا ہے, یوں سمجھو اسے شہد لگا ہوا ہے. دنیا خود اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آتی ہے. جو سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا عادی ہوتا ہے, لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. لیکن جس آدمی کو آپ اکڑنا سکھا دیں, جس بچے کو آپ کہیں بس تو ہے اور کوئی بھی نہیں, اس کی اپنی زندگی بھی اس کے لیے پریشانی والی ہو جاتی ہے. میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جو سب سے اچھا تحفہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو اچھا ادب سکھا دیا ہے, اپنے بچے کو اچھا. حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹے منہ پھیر پھیر کے باتیں نہ کرنا, زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلنا. اللہ کو اکڑنے والے لوگ پسند. ہارون رشید نے امام نسائی کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے بیٹے کو حدیث پڑھائیں گارا آتے. تو امام نسائی کہنے لگے یہ نبی پاک کا دین ہے, یہ میں اس کو رسوا نہیں کر سکتا, جس نے پڑھنا ہے میرے پاس آ کے پڑھے, اور جہاں سب بچے بیٹھتے ہیں وہیں پڑھے. ہارون رشید کہنے لگا حضور آپ کیا سمجھتے ہیں, میں نے بھی تو آپ کو آزمانے کے لیے یہ جملہ کہا تھا, یہ وہیں آ کے پڑھے گا جہاں سارے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں. اب تو روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے. اسکول کے استاد کا تو مجھے نہیں پتا, مدرسے کا استاد تو روز بیچارہ ہاتھ باندھ کے چودھری صاحب نے کہا میرے منڈے نو مارے, تو 8,000 کا مولوی ہے, اور میرا بیٹا تو 8,000 کے روز گول گپے کھا جاتا ہے. میرے بیٹے کو تو نے مارا ہے, تجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے؟ روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے. بچے فری میں, مفت میں, حافظ جی مفت میں حفظ کراتے ہیں. خدا جانے محترم کتنی مشکل سے ادارہ چلاتا ہے, اور بچے کے ماں باپ آ کہتے ہیں بلاؤ مولوی صاحب کو, اس کی طاقت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارا ہے. وہ مولوی, وہ جو کل دانے لینے آیا تھا, وہ آج میرے بچے کو مارے گا. یہ رویہ ہے ہمارا. ہارون رشید بادشاہ نے اپنے بیٹے کو امام نسائی کے پاس پڑھنے بٹھایا. ایک دن حضرت کہاں لوگ کہتے بس بیٹا ٹھیک ہے, سیدھا سیدھا تو دین سیکھ کے آیا, ایسے کسی درویش کا مرید ہونا اور کسی عالم کی نوکری کرنا, اب تو بالکل ٹھیک ہے, پیر اساں بھی رکھے نے, یہ کہ تیرا طریقہ ہے, تو پیچھے لگ گیا ہے, یہ کس طرح کا تیرا رویہ ہے. ہارون رشید بادشاہ, ہارون رشید وقت کا مطلق العنان بادشاہ. امام نسائی ان کے بیٹے کے استاد ہیں. امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹا پڑھتا ہے. ہارون رشید گزر رہا تھا تو بیٹا وضو کرا رہا ہے, شہزادہ وضو کرا رہا ہے استاد جی کو, اور پیر دھلا رہا ہے. ہارون رشید گھوڑے سے گزرا تو اس نے دیکھا خانقاہ کے باہر, مدرسے کے باہر استاد جی وضو کر رہے ہیں اور بیٹا وضو کرا رہا ہے. سراہی پکڑی ہے, لوٹا پکڑا ہے, استاد جی پیر دھو رہے ہیں. ہارون رشید غصے سے اترا. ساتھ بہت سارے سپاہی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ مولوی کو مارے گا, مولوی کو مارے گا, کہ تو کس طرح میرے بیٹے سے یہ کام کاج کرا رہا ہے. کہتے نیچے اترے, اور ہارون رشید نے جا کے نا زور سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے چہرے پہ مارا. بیٹا کہنے لگا ابا جی میری غلطی کیا ہے؟ فرمانے لگے تجھے پتہ ہی نہیں تو کس شخص کے پاس پڑھتا ہے, تو پانی ڈال رہا ہے, تیرے استاد کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر دھونے پڑ رہے ہیں. بیوقوف, ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھو. تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص جب نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا ہے تو کئیوں کو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں تو کس محدث کا شاگرد ہے. ایک ہاتھ سے پیر پہ پانی ڈال, دوسرے ہاتھ سے دھو, اس لیے کہ باندھ علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. اگر تو نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس سے فیض علم حاصل کر. بیٹے یاد رکھ, اگر تو اس کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو آگے بڑھے گا.